السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے اس جہاں میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہے۔ فرشتوں اور جنوں کا وجود حضرت انسان سے کئی سو سال پہلے کا ہے۔ فرشتے نور سے جبکہ جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، بالکل ایسے ہی جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور سائنس کے روح سے آپ کو سمجھائیں گے کہ جنات کو انسان کی آنکھ کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنات کی سائنٹیفک تشریح کریں گے۔ آخر جنات نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا جنات کو دیکھنا ممکن ہے؟ ایسے کون سے جانور ہیں جو جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بہت کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اگر لفظ جن کا مطلب دیکھا جائے تو جن کے معنی ہے نظر نہ آنے والی چیز۔ سائنسی لحاظ سے جنات کے نظر نہ آنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کے دیکھنے کی صلاحیت بہت محدود ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، حضرت انسان نے اس لحاظ سے روشنی کو 19 اقسام میں بانٹا ہے، جن میں سے ہم صرف ایک روشنی کو جو 7 رنگوں سے مل کر بنی ہے وہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ آئیے پہلے چند مشہور اقسام کی روشنیوں یعنی لائٹس کے متعلق کچھ جانکاری کر لیتے ہیں۔ اگر آپ گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائے تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ایکس رے بھی روشنی کی ایک قسم ہے، جس کی مدد سے ہم ٹھوس اجسام جیسے دیواریں یا پھر جانوروں کی ہڈیوں کی آر پار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو ایکس رے ویژن بولا جاتا ہے۔ ہر جاندار میں حرارت یعنی انرجی موجود ہے۔ اگر آپ جانداروں میں نکلنے والی حرارت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انفراریڈ ریز کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح روشنی کی ایک اور قسم جسے الٹرا وائلیٹ ریز کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے آپ انرجی کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مائکرو ویوز اور ریڈیو ویوز کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت کو سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، ہماری آنکھ کائنات کا کتنا حصہ دیکھ سکتی ہے؟ آئیے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہم کائنات کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم کر لیں تو انسانی آنکھ صرف 3 حصے ہی دیکھ پائیں گی۔ یہ جو روشنی ہم دیکھتے ہیں اس کو ویزیبل لائٹ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ کیا انسانی آنکھ کے علاوہ بھی کسی اور کی اتنی بصارت ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے زیادہ دیکھ سکے۔ اس دنیا میں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جن کا ویزیبل اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے، یعنی سانپ جانوروں سے نکلنے والی حرارت کو بھی دیکھتا ہے جو کہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ شہد کی مکھی الٹرا وائلیٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ اگر بات کریں الو کی تو الو ایسا پرندہ ہے جو اندھیرے میں بھی رنگوں کی پہچان ایسے کرتا ہے جیسے انسان دن کی روشنی میں کرتا ہے۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ بکری 320 ڈگری تک دیکھ سکتی ہے۔ اگر بات کریں گرگٹ کی تو یہ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ گرگٹ ایک ہی وقت میں لیفٹ اور رائٹ دیکھ سکتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بات کریں فرکی فرانگز نامی ہرن کی تو یہ ہرن ایک صاف رات میں سیارہ سیٹرن جیسے زحل بھی کہتے ہیں اس سیارے کے گرد بنے ہوئے گیس کی دائرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے دیکھنے کی صلاحیت کتنی محدود ہے۔ حضرت انسان اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جن کو جانور آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب آئیے ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی طرف۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ مذکور ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم مرغی کی آواز سنو تو اس وقت اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغی فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، اور جب گدے کو رنگتے ہوئے دیکھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس حدیث مبارکہ کو کیسے بیان کرتی ہے۔ سائنس کی روشنی میں اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر مرغی کی آنکھ کا مطالعہ کرے تو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ مرغی کے آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہتر ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ انسانی آنکھ میں جہاں 2 قسم کی لائٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں، وہاں مرغی کی آنکھ میں 5 لائٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا ہے، جو انتہائی تیزی سے گزرنے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی مدد سے مرغی انتہائی تیزی سے گزرنے والی اور چمکدار چیزوں کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ گدھے کی آنکھ پر ریسرچ کریں تو آپ وہ دیکھیں گے کہ اگر رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ انسانی آنکھ سے بہتر نہیں، لیکن گدھے کی آنکھ میں لگے راڈ کی روشو کہیں زیادہ ہے، اور اس وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں کو اور مدھم سے سائے کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت انسانی آنکھ کے مقابلے میں گدھے میں کہیں زیادہ ہے، البتہ انسان کے سننے کی حس اس کی دیکھنے کی حس سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ انسانی کان 20 ہرتز سے لے کر 20,000 ہرتز تک فریکوینسی والی آوازیں سن سکتا ہے، جبکہ نیولے کی طرح کا ایک جانور جس کو بیجو کہا جاتا ہے، اس بیجو کی سننے کی صلاحیت 16 ہرتز سے لے کر 45,000 ہرتز تک ہوتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ عموماً ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرتز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جہاں پر انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا واضح مثال ASMR تھیوراپی ہے، جس میں 100 ہرتز کے سرگوشیوں میں انسان کے دماغ کو سکون دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک وجہ تو ہم نے جان لی کہ ہم جنات کو کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ اصل میں ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہی بہت محدود ہے، اور ہم جس روشنی میں دیکھتے ہیں، جسے ویزیبل لائٹ کا نام دیا جاتا ہے، اس میں جنات کا نظر آنا ممکن نہیں۔ آئیے اب ذرا دوسری وجہ بھی جانتے ہیں، ایک اور اینگل سے فرقتے کہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ آئیے پہلے ایک تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1803 عیسوی میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ ہر مادے کی چھوٹی سی چھوٹی کوئی نہ کوئی اکائی ضرور ہوتی ہے، جس کو ملا کر وہ مادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر اس اکائی کو ڈالٹن نے ایٹم کا نام دیا۔ 100 سال تک ہم صرف ایٹم کو ہی سب سے چھوٹا ذرہ مانتے تھے۔ پھر تھامسن نامی سائنٹسٹ نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے آبجیکٹ کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرونز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد رادرفورڈ نے ایٹم کی نیوکلیس کا اندازہ لگایا، اور پھر صرف 2 سال بعد بوہر سائنٹسٹ نے بتایا کہ الیکٹرونز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، جن پر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے، جبکہ نیوکلیس میں پازیٹیو چارج کے حامل پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ بوہر کی صرف 10 سال بعد 1926 میں ایک اور سائنٹسٹ نے ایٹم کے اندر مختلف انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ اب دیکھیے کہ جو چیز 218 سال پہلے ایک تھیوری تھی، اب وہ حقیقت بن چکی ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساکھ سے باخبر ہے۔ حالانکہ ایٹم کو دیکھ پانا آج بھی انسانی آنکھ کے لیے پاسبل نہیں۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں مختلف ڈائمینشن کو۔ یہ ساری کائنات جسے ہم آج دیکھ پا رہے ہیں، یہ 3D یعنی 3 سمتوں میں ہے۔ اگر آپ 1D یعنی ایک ڈائمینشن میں ہیں تو آپ صرف آگے یا پھر پیچھے حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائمینشن 2 میں چلے جاتے ہیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں اور بائیں حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ 3D یعنی 3 ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ آگے پیچھے لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن بآسانی حرکت کر سکیں گے۔ ہماری دنیا یا ہمارا نظام علم 3 ڈائمینشن میں گھیرا ہوا ہے، لیکن ایک تھیوری جسے اسٹرنگ تھیوری کا نام دیا گیا، اس کے مطابق 11 ڈائمینشن موجود ہے۔ آئیے اب ان 11 ڈائمینشن میں کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بس یاد رہے کہ یہ صرف تھیوری ہے۔ 3D تک تو ہم انسانی آنکھ سے دیکھ چکے ہیں، لیکن نیکسٹ ڈائمینشن کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور نہیں اندھادھند یقین۔ 3 ڈائمینشن تک تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 4 ڈائمینشن اور اس سے اوپر تک کی۔ اگر آپ 4 ڈائمینشن میں کس طرح داخل ہو جاتے ہیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ 5ویں ڈائمینشن میں حضرت انسان اس ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جائے گا، اور میرے ذاتی خیال کے مطابق آپ اس اگلے جہاں کو عالم ارواح
یا پھر عالمی برزخ کا نام دے سکتے ہیں۔ عالمی برزخ ایک الگ دنیا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو اس مثال کو دیکھنا ہوگا۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ ہی اس کے لیے پوری کائنات ہوتا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے بچہ ایک نئے جہاں میں سانس لیتا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا بہت بڑی ہے، بالکل ایسے ہی اس جہاں کے مقابلے میں یعنی اس دنیا کے مقابلے میں عالمی برزخ بہت بڑا ہے۔ اور ہم بات کریں 6 ڈائمینشن کی، تو اگر ہم 6 ڈائمینشن میں داخل ہو جائے تو شاید ہم عالمی اسباب کے ساتھ عالمی ارواح میں بھی سفر کر سکے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل کر دے گی کہ آپ وہاں چلے جائے جہاں کائنات بننے سے پہلے کی مناظر تھے۔ العرض 8ویں، 9ویں، 10ویں اور پھر 11ویں ڈائمینشن آپ کو آگے سے آگے لیتے جائے گی۔ 11ویں ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ہوگا جو آپ خیال کر سکیں گے، جو آپ سوچ سکیں گے، اور میری ذاتی رائے کے مطابق وہ جنت ہے۔ اور شاید جنت اس 11ویں ڈائمینشن سے بھی آگے ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور ایسا بھی ہے کہ جنتی جس چیز کی خواہش کرے وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ تو جنت ہم سے اوپر کے ڈائمینشن کے رہنے والے ہیں، اور یہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمینشن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یا پھر یہ جنات اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر ایک نیک آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس علم تھا اور کہا میں آپ کی فلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ کشش شکل کا ان پر یعنی جنات پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ الٹے پھرتے ہیں، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالمی برزخ جہاں روحیں جاتی ہے، یا عالمی ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے خوشی میں اقرار کیا تھا۔ یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے، ان تمام عالموں یعنی عالمی برزخ، عالمی ارواح یا عالمی جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ حضرت انسان نے ہلائی تحقیقات سٹارٹ کی اور چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا، پھر مارس یعنی مریخ پر بھی اپنی مشن بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ بلیک ہول نے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ العرض ابھی کائنات کے بارے میں یہ نہیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کر چکے ہیں۔ خدا پاک کا کائنات کتنی وسیع ہے، شاید اس کا اندازہ ہم کبھی بھی نہ کر پائے۔ بلا شبہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔